ہمارے تعلقات کو خراب کرتے ہیں، وہ صلاحیتیں، وہ ریز ہم سے بری طرح کی جو ریزز ہے وہ نکلتے ہیں اور دوسروں پہ بری اثر کرتے ہیں۔ میں ریز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریز کی بات کر رہا ہوں۔ کافی کنفیوژن ہے یہ کہ ریز ہے یا ریز، لیکن ریز بڑی پازیٹیو ہے۔ ریز تو پازیٹیو ہے، ریز پازیٹیو ہے، اور جو ریز سے وہ جو ویو نکلتے ہیں تو ہمیں بھی وہ جان آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو انسان کا جسم ہے، یعنی انسان کا جو وجود ہے، وہ کتنے نظاموں پر مشتمل ہے بیسیکلی؟ کیا بات، بہترین۔ انسانی جسم جو ہے وہ بہت سے نظاموں پر مشتمل ہے، لیکن جو اصل نظام جو ہمارا ہے وہ نظام ہے جو نظر نہیں آتے ہیں، اور وہ نظام ہے ہمارے سول، مائنڈ اینڈ باڈی، جو کہ نہ سول نظر آتے ہیں نہ مائنڈ نظر آتے ہیں، اس کی جو باڈیز ہے وہ بھی نظر نہیں، یعنی ہمارے ایک دوسری باڈی ہے جسے اورا کہتے ہیں، جسے انرجی فیلڈ کہتے ہیں، ایتھرک باڈی بھی اس کو کہتے ہیں، صحیح، جو کہ سائنٹیفکلی ہم اے جی مشین کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، بہت دور دور تک نظر آتے ہیں، بہت دور تک ہم سے انرجی نکلتے ہیں۔ اچھا، اور اس کا جو میزن ہے وہ مائنڈ اور یعنی دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیانی حصے جو ہے یہ فل آف انرجی ہے، طاقت ہے، جو کہ باڈی کو بھی دیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اور باڈی سے باہر بھی جاتے ہیں۔ اگر تھرڈ آئی سے دیکھ لیں آپ، تیسرے آنکھ سے دیکھیں، کسی میڈیٹیشن کی حالت میں دیکھیں انسان کو، تو انسان سے اتنی فورسز نکلتے ہیں، اتنی طاقتوں کو، اور وہ ایک ٹیوب لائٹ کی طرح، ایک بڑی روشنی کی طرح لگتے ہیں انسان۔ اور اس طرح اگر ہم اے جی مشین کے ذریعے دیکھتے ہیں، ہم اپنے ایک تھرڈ آئی کو چھوڑ دیں، اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم اے جی جو مشین ہے، جو ابھی نئے ماڈرن ٹیکنالوجی نے ایک مشین کو ایجاد کی ہے جس کے ذریعے ہم انسانی صلاحیتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اورا دیکھ سکتے ہیں، ان کے جو میٹا فزیکل فورس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور مائنڈ کی جو ریزز، اس کی جو ریز ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جس طرح بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا، الفا ویو ہے جو انسان سے نکلتے ہیں، اور میڈیٹیشن کی حالت میں مختلف کیفیات میں ہمارے مختلف ویو نکلتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پی ایم بی ایل جو یہ ٹرم ہے یہ کیا ہے؟ پی ایم بی ایل دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز۔ پاور کیا ہے، ہم سکھاتے ہیں کہ پاور کیا ہے۔ پہلے ہم نے تو پاور تو دیکھے ہی نہیں، ہاتھ کو اگر مضبوط کرتے ہیں محسوس تو ہوتا ہے پاور، لیکن دیکھا نہیں ہم نے۔ ہر چیز سے ریز نکلتا ہے، اس سے پاور نکلتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری باڈی سے بھی نکلتے ہیں۔ تو پاور ہے کیا، ہم پہلے اس کو سکھاتے ہیں کہ پاور کیا ہے۔ پی ایم بی ایل، پی کیا ہے؟ پی یعنی پاور ایک نقطہ ہے، ایک نقطے کو نقطے بڑھتے 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 تو وہ ویو بنتا ہے، ویو سے پھر ویو بنتا ہے، اور وہ طاقت کی صورت میں وجود میں آتا ہے۔ تو اس ویو کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جب ہم ذیل سائنسز میں سکھاتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں، اپنی شخصیت میں چینج لا سکتے ہیں، اپنی نیچرل ہیلتھ کو بہتر چل جائے کہ پی ایم بی ایل کیا ہے اور اس فورس کو ہم نے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ تبدیلی آ سکتی ہے۔ پھر پی کے بعد مائنڈ ہے۔ مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ دیکھا نہیں ہم نے، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہماری ذہن، اس کی ذہن کام کر رہے، اس کی ذہن کام نہیں کر رہے۔ یار کس چیز سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں دیکھا آپ نے ذہن کو؟ جس چیز سے آپ بات کر رہے ہیں ان کو کبھی مطالعہ کیے، کبھی تھوڑا سا اس پہ غور کیے، جس سے آپ سارا کچھ سیکھ رہے ہیں۔ جتنا کچھ آپ نے سیکھا اندر سیو ہے، ڈرائیونگ سیکھا اندر سیو ہے، جتنے بھی کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ سارا کچھ اندر ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہے۔ تو کبھی آپ نے غور کے اس صلاحیتوں پہ جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں اس پہ تھوڑا سا تو مطالعہ کریں۔ اگر وہ کمپیوٹر آپ کو آتا نہیں ہے، اس کے طرز آتا نہیں، کیسے پروگرام کریں گے اپنی لائف کو؟ اور اپنی لائف آپ کا ایسا لگے گا جیسا کہ ہوا میں تیر مارنے والے ایک تیر ہے آپ، اور جہاں سے ٹکرائے بغیر نشانے۔ اس طرح زندگی ہر انسان کا گزرتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے۔ الحمدللہ ابھی تو لوگ آ رہے ہیں اس سائٹ پہ، بہت اچھا ہے۔ تو مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ مین کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس۔ تو کانشیس ہم نے نہیں جانا ابھی تک، سب کانشیس نہیں جانا، ان کانشیس نہیں جانا۔
सब कॉन्शियस जो है हमारे जो फिजिकल चीज़ों को 5 सेंस जिसको मुताला करता है, जो आपने देखा, सुना, सूंघा, चखा, टच किया, ये इस चीज़ों को 5 सेंस को हम 5 चीज़ें जो हमारे है सेंसेस है, इसको कॉन्शियस मुताला करता है। सब कॉन्शियस जो है वो आपकी मेमोरी है, और अनकॉन्शियस जो है वो आपके लाशौरी दुनिया है, जिसमें आपके पास्ट एंड फ्यूचर सारा कुछ तमाम के तमाम उसमें दर्ज है। पर ऐसा कैफियत आ सकता है, मेडिटेटिव कैफियत आप अपने तारी कर सकता है, जो कि आप अपने पास्ट एंड फ्यूचर को देख सकते हैं। सही। ये हमारे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है। अल्लाह ताला ने इंसान को मालामाल के इस ताकतों से, हम साइंटिफिकली इसका जब स्टडी करते हैं तो इंसान लामहदूद सलाहियतों का मालिक है। तो इसलिए अशरफ तो इस चीज़ों पे हम, अशरफ तो फिजिकल चीज़ों पे हम नहीं है। अशरफ आप किसको कह सकते हैं? असल में हम लोग आउट ऑफ फोकस हो गए ना, इनफैक्ट तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा होता कि हमारे अंदर क्या पावर्स हैं, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कितनी मुताला नहीं है, स्टडीज नहीं है, हमारे गौर नहीं करता है इस चीज़ों पे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर हम दूसरों में कभी कभी बीमारियों को क्रिएट करते हैं, बीमारियां उसमें ले आते हैं। तो एम मीन पी पावर और एम मीन माइंड का स्टडीज और बेहतर है, उसकी टेक्निक्स हम बताते हैं कि आप इस टेक्निक्स को कर ले। उसी वक्त बताते हैं हम कि आप ये टेक्निक आप आजमाओ, देख ले अभी आप में चेंज आ, अच्छा, अभी आप अपनी तब्दीली ला सकते हैं अभी उसी वक्त। यानी एक सेशन में मैं लोगों की शख्सियत में लोगों की कुछ चेंज ले आता हूँ उनके। जैसे मसलन आदत है, अब कोई आदत छोड़ नहीं सकता है, मैं आदत से वो नफरत दिलाता हूँ किसी भी आदत को, मैं उससे छुटकारा हासिल करवाता हूँ। और कोई नेगेटिव फोर्स जो होती है, जिस तरह नेगेटिव फोर्स है, मैं 100% लोगों को गारंटी देता हूँ कि नेगेटिव फोर्स आप पर कभी असर नहीं करेगा। जिस तरह ये हकीकत भी है, मजहब के हवाले से भी है, जैसे नजर बद है, जादू है और जिन भूत है, साइंस भी ये मानते हैं। सही। इस चीज़ों का मैं गारंटी देता हूँ कि आप पर कभी असर नहीं कर सके कि ये बुरी चीज़ है, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात है। आप अपने आप को जानो, वो सलाहियतों को एक्टिवेट करो, अट्यून करो और देख ले आप पर कोई चीज़ असर नहीं होता है डॉक्टर साहब कि हम वहम में पड़ जाते हैं, तो वो वहम भी दूर करना पड़ता है। असल में तो वो नेगेटिव फोर्स है, आपने जो है ना वो अपने आप को वो निगेट करनी है, वो बिल्कुल वो नेगेटिव, वो भी तो नेगेटिव फोर्स है। तो वो नेगेटिव फोर्स उनकी हम उसको भी रिमूव करता है उनकी लाशों से, सही, बिल्कुल खत्म कर देता है। ऐसे टेक्निक्स बताता है कि आप अगर नेगेटिव सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, मसलन मायूसी है, आप सोचते हैं कि ये नहीं कर सकता, मैं इस काम का नहीं हूँ, मैं उस काम का नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, मैं किसी काम का नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। बहुत सी लेडीज़ होते हैं मायूसी जिनमें होती है, ऐसे कुछ चीज़ें होती है उसमें, या नेचुरल हेल्थ को बेहतर नहीं किया जा सकता है। इंसान बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं हो सकेगा, तो हम उनको ये टेक्निक सिखाते हैं और एक सेशन में वो अपने में तब्दीलियाँ। बिलीव में परसों मैंने एक शख्स को एक दिन यानी 24 घंटे में 35 साल की बीमारी उसकी, खुदा की कसम 35 साल की बीमारी उसकी ख़त्म हो गई। 35 साल की बीमारी 24 घंटे के अंदर। अच्छा, मैं ऐसे टेक्निक्स बताता हूँ, और बगैर कोई मेडिसिन के यूज़ करते हुए, बगैर किसी चीज़ को। सारा आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक्चुअली, कि वो किस तरह से आप लेकर चल रहे हो, आप किस तरीके से अपने सलाहियतों को जान के उसको कंट्रोल में ला। अच्छा डॉक्टर साहब, माइंड को कंट्रोल में ला। PMBL, समदा और HMF जो है, इसमें क्या फ़र्क है? PMBL, समदा एंड HMF। PMBL तो आपके माइंड, पावर माइंड और बॉडी से और लैंग्वेज से बहस करता है। आप अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इस लैंग्वेज के पीछे एक और लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझ के आप अपने लैंग्वेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने लैंग्वेज से लोगों को एक अट्यून कर सकता है, लोगों के अंदर तब्दीलियाँ ला सकते हैं। सही। एक आपका स्पीच कैसे होनी चाहिए, आपको एक महफिल में बैठे हुए अपनी कनेक्शन लोगों के साथ कैसे हो। एक बिजनेसमैन है कि उनको चाहिए कि उन लोगों के साथ उनके जो है ताल्लुकात है वो कितना बेहतर बना सके। एक माँ है, एक वालिद है, वो अपने बच्चों के साथ बिहेवियर कैसे करे, अपने लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करे।
تو جو دوسرا PMBL تو یہ ہوا، اور اپنی باڈی کو کتنا خوبصورت بنائے PMBL میں. باڈی کیا ہے؟ باڈی کو کتنا خوبصورت بنائے، اسمارٹ بنائے، طاقتور بنائے، انرجیٹک بنائے. یہ PMBL اسٹڈی کرتے ہیں. تو سمدھا جو ہے وہ آپ کے نیچرل ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے. وہ ایک انرجی ہے، انوائرمنٹ میں ہے اور آپ کی باڈی میں ہے، اس کو اٹیون کرتے ہیں، اٹیونمنٹ دیتے ہیں، اور وہ محسوس کرتا ہے، وہ فورس آپ کے وجود میں آتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں. دوسروں کو بھی آپ انرجی دے سکتے ہیں اور اپنے میں نیچرل. اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس چیزوں کا ہوتا نہیں. ایک ذریعے کے برابر بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. ابھی تک الحمدللہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں میرے، ان کو ایک کو بھی کوئی تکلیف، کوئی کسی قسم کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں، بغیر فائدے کے. تو سمدھا ہیلنگ جو ہے نا، یہ آپ کے نیچرل ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے جو کائنات چاہتے ہیں ہمارے وجود میں ہائی فریکوینسی پہ، اور ہم محسوس کرتے ہیں وائبریشنل فورس، اور اپنے نیچرل ہیلتھ کو ہم بہتر کرتے ہیں اور پھر ادرس کا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک سیشن میں آپ محسوس کرتے ہیں، صرف ایک ہی سیشن میں. تو ہوتا 3 دن کا سیشن ہوتا ہے، لیکن ایک سیشن میں آپ رزلٹ ہوتا ہے. اگلا دن اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ خود بیٹھیں ہوں گے اور آپ خود شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ کہ ہاں میرا ہیلتھ بہتر ہے، میری ایک کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوئی. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کی ٹیکنیک کی آپ کی ایک ورکشاپ، ایک کلاس ہوتی ہے؟ 2 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں. 2 سے 3 گھنٹے میں میں اٹیون کرتا ہوں لوگوں کو، میڈیٹیشن کی حالت میں بٹھا دیتا ہوں، کچھ ایکسرسائز کرواتا ہوں مائنڈ کی. کچھ چیزیں ہیں اس کو دیتا ہوں، وہ ڈرا کرتے ہیں، سیم جیسے کہ کمپیوٹر پہ کام ہوتے ہیں. جس طرح آپ کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرتے ہیں، میں بھی اسی طرح پروگرامنگ کرتا ہوں مادرس میں. اپنے اسٹوڈنٹ پہ پروگرامنگ کرتا ہوں، ان کے مائنڈ میں پروگرامنگ کرتا ہوں، ان کی باڈی میں پروگرامنگ کرتا ہوں، اس کی لائف میں پروگرامنگ کرتا ہوں. اس کو ایک پیٹلی پہ، ایک پیٹرن پہ ڈالتا ہوں، اور وہ پھر جو چاہے، وہ جیسی چاہے، وہ اپنے طور طریقے سے وہ اپنی زندگی اور اپنی لائف میں تبدیلی لا سکتا ہے. صحیح، ویری رائٹ. اور اس میں سمدھا یعنی نیچرل ہیلتھ، نیچرل پاور، نیچرل طاقتیں ہیں جو کہ نیچرل ہیلنگ انرجی. یہ یعنی آپ کی صحت کو 100% تقریباً 100% تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں سارا کچھ، شفا من جانب اللہ ہوتے ہیں، لیکن یہ میڈیکل سے زیادہ بلیو میں زیادہ اثر کرتا ہے. صحیح، اصل میں یہ چیز نظر نہیں آتے، لوگوں کی بلیو نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم ساری دنیا اس سائڈ پہ آ جاتی. صحیح بات ہے. نہیں، وہ ایک بالکل آندھو جیسا ہے، ہم فزیکل چیزوں کو جانتے ہیں بس. صحیح، ہم مادہ پرست ہیں، اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. مذہب تو صرف نام لیتے ہیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو، اے انسان اپنے آپ کو جان لو تو آپ مجھے بھی پہچان سکتا ہے. اگر اللہ کو آپ پہچان سکتا ہے تو آپ اور نعمتوں کو کیسے نہیں لے سکتا ہے، اور طاقتوں کو کیسے نہیں لے سکتا ہے. اگر اپنے آپ کو جان لے انسان، تو ہم بالکل مادہ پرست ہو گئے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ کوئی بھی شخص اگر ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے ذہن سے بالکل نکلتے ہیں. اگر کوئی کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتے ہیں. ہم سمجھنا نہیں چاہتے کہ جو چیز ہمارے سامنے رکھی ہے، جیسے کہ یہ کافی کا کپ رکھا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا اس پہ بلیو ہے کہ 5 سینس، ہم 5 سینس پہ بلیو رکھتے ہیں. یہی تو بات ہے. لیکن ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے، ہمیں یعنی ذیل سائنس یہ سکھاتا ہے کہ آپ صرف یہ فزیکل فورس نہیں ہے، صرف آپ اینیملز کی طرح گوشت، پوست، خون اور ہڈیاں نہیں ہیں. آپ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات میں اشرف پیدا کیے، اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. آپ جو چاہے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اپنی معاشرے میں لا سکتے ہیں، اپنی ارد گرد میں لا سکتے ہیں، اپنوں میں لا سکتے ہیں، بغیر کسی کی نیگیٹیو کرتے ہوئے، بغیر غلط کرتے ہوئے، بغیر منفی کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن 99% لوگ نیگیٹیو سوچتے ہیں. یہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. جی بالکل نہیں. سب سے بڑا جس طرح سے آپ نے اس وقت بتایا، پورا گائیڈ کیا، میرا خیال ہے کہ جس طرح سے مجھے بہت سی چیزیں پتہ چلی، ہمارے جو ویورز انہیں بھی بہت کچھ پتہ چلا ہوگا. اور آپ کے جو یہ لیکچر جس طرح سے آپ نے یہاں پر ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے دیا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس وقت پروگرام نہیں دیکھ پائے ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی فری لیکچرز ایسے ہیں اویلیبل آپ آفر کر رہے ہیں؟ بالکل، سیٹرڈے کو میں فری لیکچر دیتا ہوں. میں بہت محنت کرتا ہوں اس کے لیے کہ یہ سائٹ پہ لوگ آ جائیں.
مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ میں فری لیکچر دیتا ہوں, فل ایئر کنڈیشن جو ہے نا وہ ہال بھی ہوتا ہے, چائے بھی دیتا ہوں, بلیو می چائے بھی دیتا ہوں کہ لوگ آئیں, خدا را آئیں اس سائڈ پہ اپنے آپ کو جان لیں, خدا را اپنے آپ کو جانے, اپنے مائنڈ کو استعمال. کب آپ یورپ اور امریکہ کو تقلید کریں گے اس کی, کب اس کے پیچھے لگے رہیں گے آپ, کب آپ اس کو توبہ نعوذ باللہ خدا کی طرح مانیں گے کہ ہمیشہ ہم اس کے پیچھے اپنے مائنڈ کو استعمال کریں, ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں, اپنی طاقتوں کا استعمال کریں, ہم اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی کمپنی والے ہیں, کوئی بھی لوگ ہیں, آپ مجھے 10 لوگوں کو دے دیں, شرطیہ مجھے 10 لوگوں کو دے دیں کہ بالکل بے جان لوگ ہیں, اس میں کوئی جان نہیں ہے, کوئی صلاحیتیں اس کے کام نہیں کر رہے, مایوس ہے وہ, دیکھ لیں میں ان لوگوں کو کیسے بناؤں گا. میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس میں 100% اس کی صلاحیتوں کو جگاؤں گا اور اس میں جان ڈالوں گا. بالکل, بلکہ اسپیشلی ہمارے کچھ ایسے مطلب ٹین ایجرز ہوتے ہیں, کچھ اس سے چھوٹے جو پرائمری کلاسز میں ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں, اسپیشلی ان کی بات کروں گی کہ بہت زیادہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کلاس میں اگر کبھی کم مارکس آ گئے تو تھوڑا سا کمپلیکس میں آ جاتے ہیں. ایون ایسے بچوں کو بھی تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنے کے لیے بچوں کے میں کلاسز دیتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنا نیچرل ہیلتھ کو نیچرل طریقے سے ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. دوائیں کھا کر اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور ہوتے. اگر کوئی میں دوائی سے کسی کو منع نہیں کرتا ہوں, میڈیکل اپنی جگہ, میڈیکل سے ہمیں شکریہ ادا کرنی چاہیے, میڈیکل ایک اچھا شعبہ ہے, ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے شعبے کا, اس کا خیال رکھنی چاہیے ہمیں. لیکن اگر نیچرل طریقے سے آپ کا کوئی قدرتی طریقے سے علاج ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اصل میں علاج ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے. جی بالکل, جس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اپنے پاس کا وہ علاج ہے, صرف آپ کو جاننا ہے کہ وہ آپ نے کرنا کیسے ہے, کیا آپ نے کیا کرنا ہے. اس یہ طرز ہے جو آپ کو اٹیون کیا جاتا ہے اور اس کو آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو نیچرل ہیلتھ کی میں بات کروں, لوگ مایوس گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور میرے پاس نہیں آتے ہیں. محدود لوگ آتے ہیں جو اس چیزوں کو جانتے ہیں, یا میرے جو لیکچرز انہوں نے سنی ہیں یہاں پر ٹی وی پہ, یا میری بکس پڑھی. میں نے اتنی تحریریں کی, اس پہ اتنے محنت کی ہے, تحریریں کی ہے لوگوں کو, اور پھر میں نے ڈپریشن پہ اتنی تحریریں کی ہیں لوگوں کو. بلیو می, میں نے فری لٹریچر, ایک جو مینٹل ہاسپٹل ہے وہاں سے میں نے لوگوں کا اکٹھا کیا, ان کے جو ہے نا ڈیٹا جو جتنے ڈپریشن کے شکار ہوتے ان کو میں نے ان کے ایڈریس پہ فری لٹریچر بھیجا تھا ڈپریشن کا. تو پھر میں نے ڈپریشن کا ایک کتاب, بہت تجربات سے گزر کے, لوگ مایوس بیٹھے ہوتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. آپ کی جو بکس ہیں وہ میرا خیال ہے نچوڑ ہیں, کیونکہ آپ نے اتنے سارے کیسز اسٹڈی کیے ہیں, آپ کے پاس پیشنٹس اتنے آئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا پورا یہ کر رہے ہوتے ہیں کام, آپ ایک پریکٹس سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو دن میں آپ کو کتنے ہی ایسے لوگ ملتے ہیں, نظر آتے ہیں جو جن کے ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں, اور ان سب کو دیکھ کر آپ نے پوری وہ لکھی ہے اپنی کتابیں. ہزاروں تجربات سے گزر کر, بالکل, اور ہزاروں مطالعات کر کے. ریز اگر آپ میرے کبھی آ جائیں, میں آپ کو اپنا لائبریری دکھاؤں گا کہ میری لائبریری میں کیا حالت ہوتی ہے. اتنی جو ہے نا وہ پڑی ہوتی ہے, جو میں لکھتا ہوں وہاں پر, اور آپ دیکھیں گے کہ بلیو می اتنی بڑی جو ہے نا پیٹیاں اتنی بڑے بڑے صندوق سے بھری ہوتی ہے. اور میں نے جو لکھا ہے اتنا, پھر اس کا نچوڑ نکال کے میں ایک چھوٹا سا کتاب بنا لیتا ہوں, بالکل ٹو دا پوائنٹ, سب کا جو ہے نا وہ نچوڑ نکال کے. تو میں نے اتنی محنت کی ہے اس چیزوں پہ, اتنی محنت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے, لیکن مجھے بڑی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یار میری کلاس میں کیوں 2000-3000 لوگ کیوں نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہمیں وہ سب کچھ پتہ چل جائے گا جو ہمارے لیے ہے اس دنیا میں, تو پھر کچھ ایکسپلور کرنے کے لیے باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ لوگ آتے ہیں, ایک کارواں ہے, ایک قافلہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے. اب ہر موڑ پہ لوگ آتے جائیں گے, اس قافلے میں بڑھتے چلے جائیں گے, اور آپ کا یہ کارواں آگے بڑھتا چلا جائے گا. نہیں, میں ایسا نہیں چھوڑوں گا. میں آج کے بعد ایسا نہیں. سیٹرڈے کو کل جو تھا تو مقصد لوگ جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے آ کر, اس میں تبدیلیاں بھی آتے, اور بہت سے
چینجز آتے ہیں. الحمدللہ بہت سے ہائی کلاس کے لوگ آتے ہیں میرے پاس, اور وہ مجھے خوشی یہ ہے کہ ابھی یہ نالج پھیل رہا ہے, لوگوں تک جا رہا ہے, وہ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو یہ مجھے خوشی ہے, اور یہ اس چینل کا شکریہ ہے, ان سے شکریہ ادا کرنی چاہیے. کسی کی زندگی میں اگر کسی بھی وجہ سے کوئی تبدیلی آتے ہیں, کسی کا درد دکھ دور ہوتے ہیں, تو اگر کسی کا بھی درد دکھ دور ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکریہ ادا کرنی چاہیے اس چینل کا, اور ریز کا, اور اس ٹیم کا, فواد کا, جو کہ اتنا اچھا ڈائریکٹر ہے. نہیں, آج کل تو بڑا نام آ رہا ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا بھی. اس کے علاوہ واقعی میں ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. آج ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ایم سی آر میں ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آج ٹاپک کچھ اتنا زیادہ مطلب ٹچی سا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ آج ہم کالز بھی نہیں لیں گے, آج ہم زیادہ بات کریں گے. جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ٹاپک بڑا خوبصورت بنا دیے, اور میرا اندر سے وہ جذبات جو ہے نا ابھر کے آئے نا. میں کبھی کبھی بہت جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے, کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, جذباتی ہونی چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے, انسان کو تھوڑا سا ایموشنل ہو کے, ایگریسو ہو کے بھی کبھی بات کرنی چاہیے. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے سے سب کچھ ایکسپلین کیا. رحمان بابا کہتے ہیں کہ اے د خړو غرو شاینه مایوس مشه, اے د خړو غرو شاینه مایوس مشه, چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته, چې غوټې پسې وږې په لاس بدر شي, چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته. کون کہتا ہے کہ اگر آپ غوطہ لگاتے ہیں, کیسے آپ کے ہاتھ میں گوہر نہیں آئیں گے؟ وہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. بس اپنے آپ کو جان لو, تھوڑی سی محنت کر کے اپنے طاقتوں کو, صلاحیتوں کو. جی ہاں بالکل, اشرف المخلوقات ہونے کا ایک جو ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت ساری ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو دوسری مخلوقات, یعنی کہ جو ہم بات کرتے ہیں جب جانور کی یا جنات کی, تو ان کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں, دل دماغ. تو اس کو استعمال کرنا ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. علی کرم اللہ وہ جو بھی فرماتے ہیں کہ لیے بھی ایک شعر ہے, فارسی میں ہے, شیشہ دلم زیر سانگ آمد, ساری کوئی بلند دادو پر یاد کردم, علی شیر خدا را یادو کردم. تو آپ جب اس طاقتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے, ایک روحانی طاقتوں کے ساتھ, تو وہاں سے بھی آپ کو طاقتیں ملتے ہیں. ہم ذرا مادی چیزوں سے نکل جاتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو ایک اعلیٰ طاقتوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. جی ہاں بالکل, بے شک بہت پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوتی ہے. آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ کہیں مت جائیے گا, ہم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ رہے ہیں.